وہ جناب چیف جسٹس جڑا وہ منصور علی شاہ ہے وہ جناب آج بڑی بک بک کر رہا. کیا بات ہے, ان کو ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہماری درگاہ بند ہو جائے گی. ختم نبوت کا مسئلہ ہے, پیر صاحب کہتے ہیں میرا آستانہ بند ہو جائے گا. اور بہت بڑی کال دینے والی ہے, اور جو بوزدل ہوگا وہی پیچھے رہے گا. بارش بھی ہونے لگ گئی, لو جی گل بھی سمیٹی ہوں, گل مک گئی کہ اب چیف جسٹس یہ دونوں کھڑے ہو کر پورا گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم سہولت فراہم کریں. تو میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور دے غلام وہ نہیں ہیں, اور جڑے پیر مولوی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر ایسے کھڑے ہوئے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. بارش بھی جھومے گی آج حضور دے غلام ہے. کمال ہو گیا, تسی کشمیر والے نے مینوں خرید لیا. ہوا بھی چلن لگ پئی. پیر میرے علی شاہ صاحب نے آج تھوڑی کیا کہتے ہیں اگر یہ پوچھتے شہباز شریف سے, وہ شہباز شریف تیرے دور کے اندر ہاں وہ پیر مولوی مولا حسین کا نام بھی لیتے ہیں, ہم حسینی ہیں. میں کہ نہیں تو جھوٹ مار دیں. تسا اپنے آپ کو سمجھ دیکھی ہو, تسی ہوندے کون ہو؟ شاہ صاحب نے بات کر دی ہے نا, دیکھے نا جی. میں کہ بھائی شاہ صاحب کی بات سے پہلے آواز آئے وہ میرا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ
اتصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھیں ملنا جنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی. آنکھ ملتے لوگ لبائی دلے کی گل کر رہے ہیں، ہر وقت لبائی دل ہر لانے سانو تو نہیں سمجھ اسی تو پہلی دفعہ گل سن رہے ہیں. آلہ فرماتے ہیں آنکھیں ملنا جنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گانی. ہم اٹھاتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے ہم اٹھاتے ہیں. لوگ اعلیٰ فرماتے ہیں اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. آگے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا ایمان کی دولت، عشق رسول کی دولت، محبت رسول کی دولت، غیرت ایمانی اور حضور سے انواع محبت کرنا یہ تیرے دل کے اندر موجود ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا ایمان کی دولت اور سونا بن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنگل بھی خالی ہے اور سونا ظاہر ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ایسے موقع پر سونا جو ہے نا وہ ظاہر ہے. کیسے کہ ایک بندہ میں اس تو پہلے گل کر دیں نہ کوئی آ کے علامہ صاحب کو تنگ کرے ہو جی حضرت صاحب جی علامہ صاحب ایسے تقریر کر کے چلے گئے ہیں جی انہوں نے کوئی تنگ نہ کرے، نہ امیر کشمیر نے کوئی تنگ کرے. آساں کتے پاک رسول اللہ دے لاہور حاضر ہے. بالکل سیدھی جی گل ہے. میں گل کرنی بڑی سختی والی کیوں کہ ایک تو چیف جسٹس سانو پتہ سی پہلے ہے جنہوں جناب بڑا مسئلہ ہے ختم انہیں جناب ڈاکہ مارے. میں سانو اور نہیں پتہ سی کہ اور بھی پیچھے انہیں جناب منع والے کھلوتے ہیں. اور جناب چیف جسٹس جڑا وہ منصور علی شاہ ہے وہ جناب آج بڑی بک بک کر رہا کھڑا ہو کے. میں کہا شاہ جی باز آؤ، شاہ جی باز آؤ، نہ پنگے لو تسی تو انہوں کنے کیا تسی جناب پہ کھڑے ہو کے کہ انہی ریت چلو. اے یاد رکھنا ہے حضور دے غلام اور نہیں ہیں اور جڑے پیر مولوی تمہارے سامنے کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. یاد رکھنا. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو پیر مولوی تمہارے سامنے کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر نعرہ پاگو ترانے پر کھڑے ہوئے ہیں. میں پوچھا بتاؤ بھائی پیر صاحب دسو، عالم صاحب دسو، اور دسو کہ صحیح یار ختم نبوت سے ڈاکہ پہ گیا تسی جا کے حکمرانوں نے چرنے سے چر دے ہو اور تم کہتے ہو کہ ایک منٹ بھائی میں لاہوروں آیا اتنا سفر کر کے ٹھیک ہے تو تسا اتنا ڈھلا نعرہ لانا تو میں تقریر مکا چھڑنی. میں ڈھلے بندے نہ گل کوئی نہیں کرتا. یاد رکھنا یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی مولوی پیر کا مسئلہ نہیں ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے.
یہ مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے اور ہر اس عاشق کا مسئلہ ہے جس کے دل میں حضور سے محبت موجود ہے. ہر اس مومن کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے. یہ یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جناب بھی کھڑے ہو کر اور قادیانیوں کو تم رستے دو گے؟ یاد رکھنا جب تک تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وہ غلام جو امیر المجاہدین نے تیار کیے ہیں جب تک وہ موجود ہیں ختم نبوت پر ایسے کر کے پھیلا یاد رکھنا. شاہ جی تواڈے واسطے پیغام ہے اے نہ ہوئے پھر تانوں دوواں نوں لمیا پا لئیے. میں کوئی گل دا مسئلہ کوئی نہیں. پیاری بات ہے جلسے دے مقبر بھی بیٹھے ہونے نہیں تھے, ریکارڈ بھی کر رہے ہونے تھے, اپنے ابیاں نوں جا کے سناؤ. بالکل سیدھی جی گل ہے. وہ اور ہیں وہ جو تمہارے جا کر کھڑے ہو کر تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں. ہاں جی کیا بات ہے کیا بات ہے. میں کہا بس اتنی قیمت تھی تمہاری. میں کہا اللہ حضرت سے پوچھا اللہ بتائیں ایسے مولا عالم بماتے ہو جلیا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں کہا اقبال کو پوچھ لئیے کہتے ہیں اللہ حضرت مولوی ہیں کلندر لاہوری سے پوچھے. میں کہا اقبال بتا بڑے بڑے جبے دستارے اور علم رکھنے والے وہ کبے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ان کو ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہماری درگاہ بند ہو جائے گی. ختم نبوت کا مسئلہ ہے پیر صاحب کہتے ہیں میرا آستانہ بند ہو جائے گا, میرا مدرسہ بند ہو جائے گا, فوج شیڈول لگ جائے گا, ایف آئی آر میں نام آ جائے گا. حضرت صاحب نہیں بس امن امن کی. میں کہ اقبال تو بتا ایسے پیروں کے بارے میں. اقبال کہتا ہے پھر مجھ سے پوچھتا ہے میں بتاتا ہوں. ہو اگر قوت فرعون کی طرف پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. ہو اگر قوت فرعون کی. کاش کہ یہ تمہاری طاقتیں حضور کی ختم نبوت کے کام آتی. کاش کہ یہ تمہارے جبے اور دستارے ناموس رسالت کے کام آتی. کاش کہ یہ تمہارے جبے اور دستارے اور مرید اور ادارے کاش کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کام آتے. میں آنے دیکھ رہے سی علامہ صاحب میں آ رہے سی نہ لوگ نسی جا رہے ہیں, کوئی ادھر کھڑا ہو کے وہ گڑیاں گزر رہی ہیں, سیر دیکھ رہے ہیں. میں کہا یار انہوں نے کوئی احساس بھی ہے کہ اس وقت شام دے مسلمان تے غزہ دے مسلمان کس حالت میں گزر رہے ہیں جی. خیری بات ہوتے حکمران جی یاش بیٹھے ہاں تبانی صاحب گل یہ نہیں ہے جیڑی جناب او کو جناب تہاڈے گل اتنی تساں کلمہ نہیں پڑھے ہویا, تساں اپنے آپ کو سمجھتے کی ہو, تسی ہوندے کون ہو. اور لوگ ہمیں ڈراتے ہیں حضرت صاحب ایف آئی آر ہو جائے گی, حضرت صاحب فلاں ہو جائے گا. وہ شاہ صاحب نے بات کر دی ہے نا دیکھے نا جی. میں کہا بھائی شاہ صاحب کی بات سے پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ پورا پاکستان 76 سال میں لوٹا کس نے ہے, پہلے اس کو جواب دو. ہم نے جناب کشمیر بیچا ہے, برما کے مسلمان جناب بچوں کے کباب بن گئے وہ ہم نے کروائے ہیں. شام کے 18 لاکھ شامی شہید ہو گئے وہ کس نے کروائے ہیں. ان کے لیے تم نے آواز تک نہیں اٹھائی. اور ابو غریب جیل کے اندر عراق کے اندر امریکہ نے مسلمانوں کو ننگیا کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑے, تم نے تمہاری زبان تک نہیں کھلی. اور جب ابھی غزہ کے اندر لبیک یا رسول اللہ سے مسئلہ یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ امت کو جگانے کی بات کرتی ہے. ہاں وہ پیر مولوی مولا حسین کا نام بھی لیتے ہیں, ہم حسینی ہیں. میں کہ نہیں تو جھوٹ مار دو. ہاں تو جھوٹ مارتے ہو. ہاں علامہ اقبال کہتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. ہاں قوموں کی تقدیر وہ امیر المجاہدین ہے. ہاں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے کبھی سلطان جس نے کبھی ڈھونڈی سلطان کی درگاہ. ہاں حضرت میاں میر دی منو گل یاد آ گئی. میں کہا ساڑھے تے درویش ایسے سن, ساڑھے صوفی ایسے سن, ساڑھے مشائخ ایسے سن. یہ مشائخ نہیں ہے, یاد رکھنا ہمارے وہ مشائخ ہیں میاں میر جیسے. میاں میر علیہ رحمہ کے بعد سلطان کیا کہتے ہیں, کون آیا جی سارے, ہاں جی کون آیا میاں میر کو ملنے کے؟ نہیں 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 تسی جناب بالکل لگتا ہے بابا تقریرا بلائی بیٹھے ہو. شاہ جہان ملنے کے لیے آیا.
میاں میر کو نا ذرا بڑے بات سننے والی ہے، علامہ صاحب ہم ایسے بات نہیں کرتے. میاں میر کو نا شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا فقیر کے در کے نا 2 دروازے ہیں، تم ادھر سے آؤ گے میں پیچھے سے نکل جاؤں گا. فقیر نہیں ملتا، فقیر کے در پہ چل کے آیا شاہ جہان. یہاں تو سدے بلائے جناب جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جی سدے بلائے کھڑے ہونے گئے. وہ سے بیٹھے کہ میری گل تو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے حضرت صاحب میں کہا تیرے حضرت صاحب نے سنبھال کے رکھا تھا کلمہ رسول اللہ دا پڑھا. بارش بھی ہونے لگ گئی، لو جی گل بھی سمیٹی ہوں گل مک گئی. لو جی جی گل مکا دی ہوں گل مک گئی. لو جی میں کدھر گئی کتاب اے لو جی میں آپ نو حضرت سعد بن ربیع دا پیغام سنان آیا، اور کوئی مقصد کوئی نہیں. میں تانوں سنان آیا کہ جو ختم نبوت چیف جسٹس پہلے سی ایک جسٹس ہن دوبارہ پھر انہیں اج بکواس کی تھی ختم نبوت تے میں تانوں یاد کران آیا کل قیامت دے دن تساں اے نہ کہو سرکار دی بارگاہ کہ یا رسول اللہ سانوں تہاڈا پیغام نہیں سنایا گیا سی. میں تو سعد بن ربیع کا پیغام سنا رہا ہوں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ساواں وچ سن غزوہ احد دے موقع تے بارش بھی شروع ہو گئی تے گل بھی تسی سن کے جانی اپنے کناں وچ بٹھانی گل. اس تو بعد جو تحریک لبے یا رسول اللہ حضور دی ختم نبوت تے کال دے تے اپنا گھر بار چھڑ کے میدان دے بھی ضرور آنا ہے اور بہت بڑی کال دینے والی ہے. اور جو بوزدل ہوگا وہی پیچھے رہے گا. جس کی ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی ڈوری دی ہے وہ ایسے سارے میدان میں کھڑے ہو کر کہے گا یا رسول اللہ یہاں بھی حاضر ہے، قبر میں بھی حاضر ہے، کل حشر میں بھی حاضر ہے. لیں جی سعد بن ربیع کا پیغام مختصر کر کے لیں جی میں سعد بن ربیع کا پیغام آپ کو سنا کر آپ کے میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہیں جی ہمارے پاس کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا. سعد بن ربیع کا پیغام سنتے جائیں اور اس کے بعد آپ لیں جی. سعد بن ربیع نے آخری سانسوں میں صحابی کو کہا کہ جا کر صحابہ تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا. یہ تمام سٹیج سے لے کر آخری بندے تک یہ میرا پیغام میں سنا کر جا رہا ہوں. اگر تاریخ نے کال دی اور کوئی بندہ گھر بیٹھا رہا اور کل قیامت کے دن جب سرکار نے پوچھ لیا بوجھ دلا اپنے بوجھ دلی دیوے تو میری ختم نبوت بھی پہلا نہیں دے سکیا. بوجھ دل سی تینوں جان مال زیادہ قیمتی سن. میں تے بنفس نفیس جنگاں میں شریک ہویا تے میرے تے جناب چچا نے امیر حمزہ نے اپنے جگر دے کلیجے کٹوائے تے تو بوجھ دلا گھر بیٹھا رہا. کل قیامت کے دن کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر کسی نے کہا نا یا رسول اللہ میرے بچے چھوٹے تھے تو رسول اللہ نے مولا حسین کے شہزادوں کو پیش کر دینا امام علی اکبر کو فرمایا انہوں نے بھی چھوٹے سن. ہاں یہ یاد رکھنا سعد بن ربیع کا پیغام تمام عالم اسلام اور بالخصوص پاکستانی عوام کے نام کہ آپ چیف جسٹس یا دونوں کھڑے ہو کر پورا گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم سہولت فراہم کریں. تو میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم مٹ جاؤ گے تمہیں ہم مٹا کر رکھ دیں گے لیکن ختم نبوت کا چرچا قیامت تک بلند رہے گا. تم کیا سمجھتے ہو تم 1500 بندوں پر FIR کر کر 2 بندے پکڑ کر تم سمجھتے ہیں ختم نبوت کا جو نشہ ہے یہ اتر جائے گا. یاد رکھنا یہ ایسا نشہ ہے یہ دنیا میں بھی نہیں اترے گا، کل قبر میں بھی نہیں اترے گا، کل حشر میں بھی نہیں اترے گا. لے جی سعد بن ربیع کا پیغام. سعد بن ربیع نے تمام حضور کے غلاموں کو ایک پیغام دیا. سنیں ذرا فرمایا صحابہ کو کہا جا کر تمام حضور کے غلاموں کو یہ میرا پیغام سنا دینا. کیا ہے انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تدرك. صحابی نے کہا کہ قیامت تک جا کے حضور کے غلاموں کو یہ میرا پیغام سنا دینا کہ اگر تمہارے ایک بندہ بھی زندہ ہوا اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو قیامت کے دن اللہ اس ایک بندے کو بھی معاف نہیں کرے گا. کہ تو اگر ایک بندہ تھا نا فرمایا آنکھ چھپکنے کی دیر بھی علماء بتائیں گے کہ آنے کا یعنی ڈیلے کا ادھر ادھر ہونا یہ بھی چھپکنا ہے اور اوپر نیچے ہونا یہ بھی چھپکنا ہے. فرمایا آنکھ اگر چھپکنے کی دیر بھی کوئی مسلمان زندہ رہا اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ایک بندے کو بھی معاف نہیں کرے گا کہ تیرے ہوتے میرے نبی کو تکلیف کیسے پہنچی. تو مجھے بتائیں یہ چیف جسٹس کرسی عدالت پر بیٹھ کر حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں اور مار دیا ہوا ہے اور چیف جسٹس دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہو کر آ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یاد رکھنا مولانا خدا بخش آخری بات ہے اتنا نہ بنو اغیار کے پیسوں پر اتنا نہ بنو حضور سے بے وفائی نہ کرو. وہ اور مولوی ہیں وہ اور پیر ہیں جو تمہیں جا کر بتاتے ہیں کہ ہم
واسطے لے کے حاضر ہو گیا. ہاں تو پھر کوئی اور جان لمڑی اس واسطے آپ بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں. یار بندہ چوری کر کے جیل چلا جانا, ڈکیٹی مار کے بھی اور کسی جرم میں چلا جانا, تو ہی لبیک والے کتنے خوش قسمت ہوئی سرکار دے نام دے جیل جاؤ. ایسا دسو سرکار دی گل ہوئے کہ اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب دی بنائی نا, ہوا بھی چلن لگ بھی, پہلے ہوا کوئی نہیں چل رہی سی, پھر آؤ شاعر کہنا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. ہاں جب بندہ دلیرے طرح گل کرے سرکار نو دلیری والی گل پسند ہے. ہاں سرکار دا چہرے انور چمک اڑدا. صاحب بن معاذ جو گل کی تھی نا, حضور نے فرمایا ساتھ بدر وال جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. صاحب بن معاذ کھڑے ہو گئے این طرح, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے بات کی, اور میں کہتا ہوں پتہ ہے کوئی نہیں اس گل تے مول پنا بار گئے رسالت جو اور تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. او کی کہندے مکتب کے گفتم کیا تھا, انہوں کی پتہ کہ تے ملک اس گل تے پیدا. حضور نے فرمایا ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. صاحب بن معاذ کھڑے ہو گئے, حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کی کہ یا رسول اللہ صلح حبال من شئتا وطا حبال من شئتا ظالم من شئتا عادم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. یا رسول اللہ آپ حکم دو دیں, ہم کیسے اور کس طرح کے ساتھ میں جنگ چھڑ گیا, آپ حکم دو دیں ہم گھوڑے جناب دریاؤں میں ڈال دیں گے. جب صاحب بن معاذ نے ایسی دلیری کی طرح بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ فوشی کا وجہ رسول اللہ, حضور کے چہرے انور کی تو پہلے ہی بات کوئی نہیں نا. ہاں صحابی کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احسن الناس, حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں, حضور سونے ہیں. تے پھر ہمیں تھوڑی شاید اعلیٰ حضرت نے ہمیں تھوڑی گپ ماری, گپ نہیں ماری, اعلیٰ حضرت نے حقیقت بیان کی تھی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. اے گل ذرا سننا, نام پہ ذات پہ نہیں. کیا بات. ہاں جی, یہ جو چیف جسٹس وغیرہ سمجھتے ہیں نا کرسی عدالت میں بیٹھ کر اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے, یاد رکھنا یہ فانی ہے, یہ سب کے لیے میرا پیغام ہے. یہ دارالخلافہ میں یہاں بیٹھنے والے, یہ کشمیر سے باہر بیٹھنے والے, اپنے ابووں کو یہ جا کر میری ڈائریکٹ بات سنانی ہے آپ نے, ریڈیو سمیت سنانی ہے آپ نے. یہ یاد رکھنا, ہاں یہ ملک تمہاری غلہ گردی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. 18 لاکھ مسلمانوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی بچیوں کو ذبح اس لیے نہیں کیا تھا تم یہاں بیٹھ کر ختم نبوت پر ڈاکہ مارو, بلکہ یہ پاکستان اس لیے 18 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دے کر حاصل کیا تھا کہ یہ تخت پر حضور کا دین نافذ کر کے پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کرے. میرا یہ پیغام ہے تمام منصور علی شاہ کے لیے, بازا اپنے زبان کو لگام دو. تمہیں یہی مسئلہ پڑ گیا ہے. یاد رکھنا مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان کی گلیوں میں جا رہے تھے, ایک کتیا نے پیچھے سے آپ کو بھونکا, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ تشریف لے کے واپسی آئے تو دیکھا کتیا مری ہوئی تھی, کتیا مری ہوئی تھی. آپ کھڑے ہو گئے اس کتے کے بعد, میں کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا. یہ ذرا سننا, مولانا خدا بخش خیر پوری صدیاں بعد حضور کے غلام ہیں, حضور کے غلام ہیں, ان کی یہ شان ہے, یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم. یہ یاد رکھنا. تم کیا سمجھتے ہو, یہ میں آپ لوگوں کے بھی لیے پیغام کرتا ہوں, یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا جو آپ کو آواز دے گی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, ہر مسلمان کا ایمانی مسئلہ ہے. اگر جو ہے تھوڑے واسطے ایک پیغام دے جاواں, ذرا دلیرے طرح سے سینہ چوڑا کر کے پھرے کرو. اساں ہو نہیں ہے جنہیں ختم نبوت ڈاکہ ماریا, اساں ہو جنہیں 22 دن فیض آباد بہ کے ختم نبوت پہرا دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے, اور سمجھ آ رہی, دلیری پیدا کرو, بوزدلی کٹو اپنے اندروں. کتنے سال جی لوگ بوزدلی نال, 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال, آخر دے فنا ہے نا. اتنی ساری خبر جانا حسن دیکھ کے رون لئی, وہ تینوں دتا کس دلاسا ہوں تے عمر بندے دی ایویں گزری, ایویں گزری. میں آپا شیرازی کو پوچھا, میں کہا آپا شیرازی زندگی ہے کیڑی؟ آپا شیرازی ہے تیرے آدمی کہنا اوقات محمود کہ با یار بسر شد باقی بے حاصل و بے خیرتی بود. آپا شیرازی کہنا چلیا زندگی دی وہی زندگی ہے جڑی سرکار دی ختم نبوت پہلا دینے آئے. کہنا زندگی دی وہی زندگی جڑی حضور دے نام تے جیل کٹ گزرے, کہنا باقی دے میں چبل پونا ہی ہے, میں چبل پونا. کہنا اوقات محمود کہ با یار بسر شد باقی بے حاصل و بے خیرتی بود. میں کہا آپا شیرازی جڑا بندہ حضور دی عزت پہلا دے انہاں مقام کی ہے. میں کہا ممتاز قادری دا مقام کی ہے, غازی تنویر قادری دا مقام کی ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی دا مقام کی ہے, امیر المجاہدین دا مقام کی ہے, غوث پاک دا مقام کی ہے,
کہنا جیسے لکھاں سالہ بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچن حضور دا عاشق چھلانگ نہ پہنچا. میں تو انہوں واللہ ظاہری بات ہے آپ ساتھی ہوندے نو کہندے نہیں ظاہری بات ہے گرفتاری نہ ہو جائے. میں تو انہوں سچی گل ہے کشمیر نو دلیر کرنا آیا, میں تو انہوں دلیر کرنا آیا. کچھ بھی کوئی نہ نے بندہ حضور دے نا تے چلن دی دیر ہے, مالک دا فضل نال آئی جا گل کرن دی دیر ہے. چلے ہو اساں کوئی اپنی ذات تے گل کرتے ہیں. جو پیر میرے علی شاہ صاحب کانے دے مقابلے گیا نا تے بعد چ لوکاں نے آپ چونڈی پائی کہ حضور جے قلم نہ چلدا اور میں پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا چلے ہو ماج قلے تے سر تے زور لگی میں نو مالک نے آرڈر لایا سی, میں اعلان کر دیتا. آپ کو ڈرائیں وہ جی وہ دیکھیں کتنی بڑی فورسز ہے, وہ کتنے حکومت ان کے پاس دارالخلافوں میں بدماشیاں ہیں, ان کے پاس یہ ہے. یہی بات جب جنگ یرموک کے اندر سامنے 6 لاکھ کھڑے تھے, میں یہ دلیر کرنے آئے ہوں آپ کو, سامنے 6 لاکھ کھڑے تھے رومی اور یہاں 36,000 صحابہ کھڑے تھے. تو ایک رومی نے کھڑے ہو گئے جس طرح لوگ رہنے وہ صاحب پتہ نہیں کی ہو جائے گا. میں کہا کچھ بھی نہیں ہوئے گا, چلیا یہ بہتر نہیں بندہ حضور دے نہ دے جیل جاوے تے پھر موت آ جاوے تو قبر اس فرشتے پوچھن تے بندہ کہے یار چلیا حضور دے نہ دے جیل کر دے حضور کو لو آ گیا اور ہے تے پھر حضور نے پوچھنا ہے تو حضور آن کے قبر منظر ہی بدل جانا. تو حضور آن کے نا قبر دے وچ تے شاعر کہنا سرکار جب قدموں میں آئے اللہ اکبر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں, گھر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں ہے دل لو جی جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں جی 1500 پر FIR ہو گئی ہے, میں کہو چلے ہو ہم تو بابا جی نے میں پالا ہی حضور کے نام پر کٹنے کے لیے. ہاں ان مولویوں کے لیے پیغام ہے, جا کے یہ پیغام سنانا ہے. جب مولا حسین کا نام لیتے ہو تو یہ شعر ان مولویوں کو ضرور سنانا ہے, ان پیروں کو جن کی زبان ختم نبوت کے لیے تو نہیں کھلتی, لیکن جب ان کسی اور کی چاپلوسی کے لیے آئے تو حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنے لگ پڑتے ہیں. جا کر یہ پوچھتے شباز شریف سے, اور شباز شریف تیرے دور کے اندر کتنے مسلمان ذبح ہو رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, بجلی سے مر رہے ہیں, بتاؤ. حضرت عمر تو فرماتے تھے اگر نہر فرات کے قریب بکری کا پیاسا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا بتا تیرے دور میں کتنے مسلمانوں کے بچے بھوک سے مر گئے. یہ کس نے پوچھنا ہے جا کے, لیکن ہوتا کوئی حسین کا خادم تو پھر پوچھتا نا. ہاں یہ ہے جب دل سے کہتے ہو لبیک یا حسین تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسین تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم, ان پیر و ملا کے لیے پیغام, ان تمام لوگوں کے لیے پیغام جو حضور کی ختم نبوت پر مداہنت کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے. کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. طاقت نہیں ہے, فلاں کے پاس بڑی طاقت ہے. تو خالد بن ولید کو ایک رومی نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھیں جی ان کے پاس کتنی ہے, ما اکثر الروم واقل المسلمین. اس نے کہا دیکھیں جی رومیوں کی کتنی تعداد ہے اور مسلمان کتنے تھوڑے ہیں. خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ, سیف من سیوف اللہ, اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی تلواریں اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف من سیوف اللہ, خالد بن ولید ہے. ہاں میں گل کرتا نہیں, گل پھر بات جائے گی. گل اتنی, حضرت خالد بن ولید نے قیامت تک حضور کے غلاموں کو پیغام دیا, فرمایا گھبرانا نہیں ہے, فرمایا اگر کثرت ہو اللہ کی مدد کے بغیر, یہ یاد رکھنا, کثرت ہو اللہ کی مدد کے بغیر تو وہ ذلت ہے, اور فرمایا اگر قلت بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہو تو وہ کامیابی ہے, وہ کثرت ہے. تو یہ پیغام کو اپنے لے کر گلی گلی نگر نگر پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ وہ حضور کے غلام ہے, یہ وہ نعرہ لگانا ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں, کر تو سکتے ہیں, لیکن سرکار کی ختم نبوت پر مداہنت نہیں کر سکتے. آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. لے جی میں بارش تواڈے نسلوں کی حفاظت واسطے میں اصول برکت واسطے مولا کائنات دی کسے بات پڑھنی
حسن ہو ہاں جی ہاں سرکار دو سنا جی مولا کائنات یہ کسے بات پڑھ کے اے بارش بھی جھومے گی آج حضور دے غلام دا اے کمال ہو گیا تسی کشمیر والے نے مینوں خرید لیا بہ کے بارش کی سچی گل ہے کمال ہو گیا ہاں ایویں گل وچ ہو رہے گل وچ نہیں ہو لو جی سنو جی تواڈے واسطے اے سن کے تے اج گھر وچ جا کے کہنا کہ بھائی نہیں ہم اپنے اولادوں کو اپنے جان مال سارا کچھ ہمارا حضور کی عزت کے لیے حاضر ہے اے بارش تم بھی یاد رکھیو ہو رہا میں باندھا بارا لاوی پری شاہان نال دل لگیا بے لو جی ایس تسی اس ٹائم بارش وچ بیٹھے ہو تے میں بھی بیٹھے بیٹھا ہویا تے میں لو تو چل کے تھی آیا سارا کرن دا مقصد کی ہے اس اے صورت انشاءاللہ پیش نظر پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور نال اتنی محبت کر کے جانا ہے تو دنیا بھی تو ایک نور نکلے نا پاؤں بولو تو سامنے حضور جلوہ گار ہو جائیں گے میرے غلام کی روح اتنا مقصد ہے لبیک یا رسول اللہ کا اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پرتی جدو سی گزر سب کوٹیاں تھی سنتت کریاں اتنی حضور نال ضرور محبت کرنی سارے کام کرنے لیکن اتنی ضرور محبت کرنی آخری بات کہ جب روح میری پیرا ہنے خاکی سے نکلے